کر چلے ہیں. آپ سیاست میں کب آئے؟ دیکھیں میں سیاست میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اوپر 8 فروری سے پہلے بڑا پریشر تھا، آپ لوگوں کا بھی بڑا پریشر تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی میں تو کم از کم جو ہوتا آیا ہے، جو 2018 میں ہوا غلط ہوا، جو 2024 میں ہوا غلط ہوا، اور کوئی پارٹی بھی جس طرح سے سر جھکا کے اوبیڈینٹ سرونٹ بننے کی خواہش رکھتی ہے، میرے ساتھ تو میچ نہیں ہو سکتا. جو کہتے تھے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ان کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں پہ کبوتر سجاتے ہوئے دیکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہی کرنا تھا، اگر میں نے درباری بیہیویئر کرنا تھا، یا میں نے کوئی کلٹیا ہی بننا تھا، مجھ جیسی عورت تو آپ گھر میں برداشت نہیں کرتے کیونکہ وہ حرام مال کو ہاتھ نہیں لگاتی. مجھ جیسی عورت آج پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے. آپ پوچھیں مجھ سے کہ اگر میری ایک گنگا چوٹی پہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو کے 2-3 ملین ویوز آتے ہیں اور میں 2021 سے پاکستان میں واپس ہوں، آپ مجھے ٹی وی پہ مین سٹریم پہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کس نے پابندی لگائی ہے؟ اب تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے نا، اب تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے. چلیں پی ٹی آئی کی حکومت میں فون آ جاتے تھے کہ ہم اس کو ٹی وی پہ برداشت نہیں کرتے. میں نے مجبوریاں اپنی بھائیوں کی سمجھی. آپ بتائیں 2021-2022 ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد میں تو پاکستان میں ہوں. اب مجھے میڈیا والے کہتے ہیں، ایک ہی سانس میں کہتے ہیں، او ہم نے آپ کو کیبیز میں آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا انسٹا پہ. پھر کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو یو لیو ان پاکستان، آئی تھاٹ یو لیو ان دا یو ایس، سو کیبیز از ناٹ ان دا یو ایس. اتنا معصوم جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا کا اینکر ہے، مین اسٹریم ٹی وی چینل اونر ہے، تو یہ جو پیکا پیکا کر رہے ہیں، کیڑی پیکا؟ ٹی وی پہ تو آپ کو پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی سوال نہیں سوچتا. 8 بجے پی ٹی آئی، 10 بجے پی ٹی آئی، صبح مارننگ شو پہ پی ٹی آئی، ڈراموں میں پی ٹی آئی، کانسرٹس میں پی ٹی آئی، فل کوریج پی ٹی آئی. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں. ٹی وی پہ تو آپ دکھاتے ہی نہیں ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے کہ آئی تھنک ہیٹس آف ٹو پی ٹی آئی. میں کہتی ہوں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی بات مجھے سمجھ آتی. آپ کہہ رہی ہیں کہ چولستان پہ بڑا لکھا گیا، وائرل نہیں ہوا نا، نہیں میں نے دیکھا، اس کا مطلب آپ لوگ فیل ہو گئے. پی ٹی آئی 10 گھنٹے ہو گئے جیل میں، 10-10.5 گھنٹے ہو گئے جیل میں. ادھر آپ مجھے بتائیں جنرل عاصم منیر، ان کو گارڈ آف آنر ملتا ہے، کوئین آف انگلینڈ دیتی ہیں، بلکہ کنگ چارلز دیتے ہیں. وہاں جا کے وہ جناب اتنی ہائی پروفائل کی نوٹ سپیچ دے کے آ رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو پی ٹی آئی نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ احتجاج ہوا، وہ احتجاج ہوا. تو بات یہ ہے کہ جو پیکا آرڈیننس بھی آپ کر کے اپنے کو ڈیفیم کر رہے ہیں، رائٹ، تو مجھے تو نہیں پیسے مل رہے نا کسی کی تشہیر کے. تو یا تو آپ جن کو تشہیر پہ لگایا ہوا ہے ان کو صحیح نہیں دے رہے، یا پھر سمپلی پٹ آپ ٹینک کا مقابلہ نیل کلپر کے چاقو کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئی ایم سوری اگر آپ نے چولستان کے اوپر لکھا ہے، لیکن اگر آپ کا سوشل میڈیا پہ نہیں آیا، اگر مجھے صرف نظر آ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ کیسے پکڑا، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح سے پہاڑیوں کو کراس کرتا ہوا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کیسے وہ باہر پہنچے ہیں، کیسے، تو یہ تو یو ہیو ٹو اپریشیٹ. آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا. کوئی سیاسی پارٹی اس قابل ہی نہیں نظر آ رہی مجھے کہ میں جوائن کروں. اپنی کے لیے جہاز چاہیے، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اصلی جہاز. دیکھیں موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ تو میں ہو نہیں سکتی، تو جہاز زیادہ بیٹر چوائس لگ رہا ہے مجھے. تو ایبسلیوٹلی انویسٹر کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت، اور میں سیاست کس طرح کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ سارا ہم نے کان ہی غلط پکڑے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہمیشہ کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پارٹیاں بنائی ہیں،
اور پھر اس نے اپنی فیملی کو کچھ بنانے کے لیے سیاست کی ہے. یہاں میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں آ سکتے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے سیاست کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں یا یہ کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، آئی تھنک اس کو ریورس کرنا پڑے گا. ایسا بہت ان ایکسیپٹیبل ہے میرے لیے کہ میں اکثر حلقوں میں جاتی ہوں. ابھی میں آئی ہوں سکھر سے آئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ حلقے میں رہتے ہیں وہ کیوں حلقے کی سیاست نہیں کر رہے. آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ جو حلقے میں رہتا ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو اور پھر اس پہ پابندی ہو کہ وہ اس حلقے میں رہے. 4-5 حلقوں سے کھڑے پابندی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی حلقہ چوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر مجھے بہت اچھا لگ جاتا ہے کہ جیسے اب میں نے راستہ پورا دیکھا ہے بار بار، یہ پورا جو ساؤتھ پنجاب ٹو سندھ کا اتنی خوبصورت، اگر میں وہاں محبت سے رہنا چاہوں، اس کو گھر بنا لوں اور سیکھ لوں، پھر شاید جائز ہو. پھر بھی حق لوکل کا پہلے ہونا چاہیے. تو میں سیاست تو کرنا چاہتی ہوں لیکن کسی سیاسی پارٹی میں آپ جیسے مرد کی گنجائش نہیں، مجھ جیسی خاتون کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے جو اپنی فیملی ویلیوز رکھنا چاہتی ہیں، جو شادی کا تقدس سمجھتے ہیں، جو جن کی کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کے لیے سیاست میں آنا خواتین کا بالکل مشکل ہے. یا آپ کے والد صاحب سیاست میں ہوں گے یا آپ کسی کو اپنا باپ بنائیں گے. کتاب بھی میں نے سنگل ہینڈڈلی لکھی تھی، آپ لوگوں نے تو نہیں سپورٹ کیا تھا. اللہ پاک کی سپورٹ ہے، جب اس کی مرضی ہوگی. دیکھیں میں نے کبھی کسی چیز پہ نو اس لیے نہیں کہا کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے اور میں تو بہت غلطیاں کرتی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کی طرح نہ بن جاؤں. میں اس قسم کی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں اتنی حقارت سے دیکھتی ہوں ان لوگوں کو. کل رات ہم کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے تو میرے ہسبینڈ وہاں مردوں کی سائڈ پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے واپس آ کے مجھے کہا کہ ہماری مڈل کلاس جو گھر میں کوئی مجلس لگتی ہے تو اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ملک کے فیوچر کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ دیکھیں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے، یہ نالے ہیں، یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. مجھے کہنے لگے میرے اس طرف بھی سیاستدان، اس طرف بھی سیاستدان، آگے بھی پیچھے بھی، سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، سب اپنے بارے میں بات کر رہے، سب یہ کہہ رہے کہ اس کو ٹھیکہ مل گیا، اس کو ٹھیکہ مل گیا، وہ شراب کے نشے میں یہ بات کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ کراچی کا یہ حال ہے، سکھر کا یہ حال ہے، پشاور کا یہ حال ہے. تو اگر میں نے ان کی طرح بن جانا ہے، میں اس بات سے ڈرتی ہوں، کیونکہ معاشرے کا اثر ہوتا ہے. میں بڑی سیریسلی اب پہلی بار اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اس سے پہلے میں نے کبھی کسی پارٹی کو نہ جوائن کیا، نہ کبھی کسی پارٹی کو سپورٹ کیا، نہ کبھی کسی الیکشن میں سوائے 2013 کے الیکشن میں کبھی کسی کو ووٹ بھی نہیں دیا. The only party I've ever joined is the Labour Party in the UK as a paid membership جو آپ کہتے ہیں. اور مجھ جیسے لوگ ایکچولی جو ذرا پروفیشنل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے فرشی سلام نہیں ہوتے. ہم لوگوں کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، عزت سے ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، لیکن ہم فرشی سلام نہیں کر سکتے. نہ مجھے ضرورت ہے کہ میں جھنڈے والی گاڑی کے پیچھے اپنے ویلیوز کو، اپنی انٹیگریٹی کو گراؤں. چاہے میرے صحافی بھائی اور 1-2 بہنیں کچھ بھی لکھیں اور بولیں، میں ان کی مالی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے میڈیا بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے آپریٹ کیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے میرا اوریجن ہے، کس کس کو میں نے اوائڈ کیا. آپ سب کے ساتھ میں نے مختلف چینلز میں کام کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری ورکنگ زندگی میں میں نے کتنا کلین کٹ رکھا ہے. اب آپ کسی دن تو بولیں گے کہ ہماری آفس کا حال وہ نہیں تھا جو ہمارے
میجورٹی اینکرز کے, اور اس وجہ سے آئی سفرڈ. لیکن میں یہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ میں نے جو چوائسیز کیے اس وجہ سے آج میں یہاں ہوں اور کچھ لوگ کہیں اور ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ باہر آئیں گے, کوئی سیاسی حالات تبدیل ہوگی جس طرح شور مچ رہے کہ کچھ ہونے والے ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں اپنے دوستوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں, یاری دوستی نبھاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا جو انوگریشن سٹیج تھا اس پہ مجموعی طور پہ 3 ٹریلین $US کھڑے ہوئے دکھائی دیے. دوست تھے, احباب تھے. وہ تو ایسے دوستی نبھاتے ہیں کہ انہوں نے ایلون مسک ایک نان الیکٹڈ شخص کو اوول آفس میں بما بچے کھڑا کر کے پریس کانفرنس بھی دی ہے. تمام امریکن سٹیزنز کا ڈیٹا بھی ایلون مسک کے ہاتھ میں ہے. وہ تو یاری دوستی نبھانے والا ہے, لیکن وہ یاری دوستی ذرا دیکھ کے بناتا ہے. اس نے جو یار دوست رکھے ہیں وہ بڑے کمپٹنٹ لوگ ہیں. ایک ٹیسلا کا مالک ہے, ایکس کا مالک ہے, 3 سوئنگ سٹیٹس اس نے خرید ڈالی ٹرمپ کی خاطر. ایک میٹا کا اونر ہے, اس کو بھی اس نے اب دوست بنا لیا ہے. ایک ایمیزون کا اونر ہے, اور ٹک ٹاک کے اونر کو بھی انہوں نے انوگریشن سٹیج پہ رکھا. تو دوست یاری جو ہے نا وہ ہی لائکس رچ, کمپٹنٹ, پروگریسو, دنیا کو چلانے والے لوگ. ان کو نکھٹو, انکمپٹنٹ, روتے دھوتے, معذور قسم کے, اپنی فیملی کو بھی تباہ کرنے والے, اپنے دوستوں کو بھی تباہ کرنے والے, اپنے پارٹی فالوورز کو بھی جیل میں ڈالنے والے, ایسے دوست کی ان کی نظر میں کیا ویلیو ہوگی؟ ہی از اے ویری شروڈ بزنس مین. وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. تو یا تو ان کے لیے کوئی وارے کا سودا ہو. اور کوئی سوال؟ 3 تو میں نے دیکھا ہے کہ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین کے بارے میں لوگوں کو دلچسپی ہے, اللہ گواہ ہے میں وضو میں بیٹھی ہوں, خدا کی قسم جو میں نے کوئی نیوز فالو کی ہو اور مجھے رتی بھر دلچسپی ہو کہ کس وقت کیا کھایا, کس وقت نکلیں گے, کس وقت نہیں نکلیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ رفلی 2 سال تو کم از کم لیڈران کو رکھتی ہے. وہ 2 سال پورے نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو, کیریئر پولیٹیشین کو, اور ان سے کم لاڈلوں کو بھی اتنے عرصے نہیں رکھا گیا. یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ کسی کو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کسی کو 14 سال, 7 سال, 5 سال رکھ سکتے ہیں. شاید کسی کے اسپاؤس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن جیسے زرداری صاحب کو کافی عرصے رکھا گیا, لیکن کسی پارٹی لیڈر کو ہماری تاریخ, بیکاز میں تو ایک پیٹرن دیکھ رہی ہوں, مجھے تو ان میں کوئی نہ فرق نظر آتا ہے, نہ ان کی سینٹنسز میں کوئی فرق نظر آتا ہے. میرے نزدیک یہ جو سینٹنسز ہیں, جس طرح کی سینٹنسز ہیں, وہ اتنی کمزور سینٹنسز ہیں کہ جب بھی دل چاہا تو آپ نے کسی لیگیلٹی پہ صاف کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ لانگ ٹرم جیل میں بانی چیئرمین کو رکھا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ 3 لیٹرز تو کہا گیا ہے کہ لکھوا لیے گئے ہیں. آئی تھنک کہ کچھ اور معافی تلافی کی خواہشات ہوں گی, بیکاز اگر میں ایک انسان کا جو چیف بننے جا رہا ہے اور جو DGISI ہے اس کو ایک ذاتی بات پہ اٹھا کے گجرانوالا پھینک دوں, تو مجھ میں تو اتنی حیا ہو کہ میں اس کو دوبارہ خط لکھنے کی جرت بھی نہ کروں. لیکن 3 خط اب پتہ نہیں
किस तरह से लिखे हैं, नाक से लिखे हैं या स्याही से लिखे हैं, लेकिन बहरहाल चीफ साहब ने कह दिया है कि मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ और भी करना पड़ेगा, पैर भी पड़ने पड़ेंगे। और मेरी गुनाहगार आंखों ने बड़े बड़े डटे रहने वाले कप्तानों को लोगों के पैर पकड़ते हुए देखा है। सो मतलब के लिए पैर पकड़े भी जा सकते हैं, और जब पैर पकड़े जाएंगे तो कुछ माफ़ी तलाफ़ी, कुछ रिलीज़ होगी। मैं समझती भी हूँ और मेरी इन्फो भी है कि कोई दोस्त ममालिक तो उनको रखने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो मगरबी ममालिक उनको लेने के लिए बेचैन हैं, वहाँ मेरा ख्याल है हमारी मुक्तदरा उनको जाने देने का रिस्क नहीं लेगी। तो किस तरह से छोड़ा जाएगा? जैसे आपको पता है ना, पेरोल पे एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप इतनी गुंजाइश है आपको, तो एक लिमिटेड रिलीज मैं देखती हूँ, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी वो एहतजाज की थी, वो मियाँ साहब को डराने की थी, वो वैल्यू अभी भी कायम है थैंक्स टू पाकिस्तानी मीडिया। तो वो मेरा ख्याल है कि उस रोल में मैं देखती हूँ, दोबारा पावर के रोल में नहीं देखती। चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो या मिडिल क्लास का हो, जैसे आपने कहा कि भरोसा नहीं है पे जाके पकड़ते हैं, और सियासत की बात करते हैं तो जितनी भी चीज में मकबूलियत हो, लेकिन अगर मकबूलियत ना हो तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ट्रंप के बारे में चूंकि बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि ट्रंप आया है और ट्रंप ने ये एग्जेक्टिव ऑर्डर लिख दिया और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर लिख दिया, और जनाब वो कह रहा है कि हम तो यहाँ भी चढ़ाई करेंगे, वहाँ भी चढ़ाई करेंगे, गाजन्स के बगैर लेंगे, कनाडा को अपनी स्टेट बना लेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका लिख दिया, ये करेगा वो करेगा, यूक्रेन का यूनिलैटरली डिसाइड कर लेंगे। मैं समझती हूँ कि ये पहला यूएस प्रेसिडेंट नहीं है जो ऐसा कर रहा है। जो वो लोग भी वापस भेज रहा है, ये भी पहला यूएस प्रेसिडेंट नहीं है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन ट्रंप वो सारी बातें ओपनली कह रहा है जो कि माजी में यूएस प्रेसिडेंट्स करते थे, खामोशी से करते थे। इस बात का मतलब ये हुआ कि उनकी जो मुक्तदरा चाहती है, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कि यूएस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करता है। अब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखनी चाहिए है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस वक्त हमारे लाडला जो कोई भी होता है, जिस वक्त उसको मंजूर होता है तो वो डैडी बाप उसी एस्टैब्लिशमेंट को बनाता है और फिर हमें कहता है कि ये बाप की जगह है। जब उसको सूट नहीं करता तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो जो लोग जिनके कंधों पे आप चढ़ के आए हैं और उनकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इज इट इलॉजिकल कि आप उनसे 2 साल बना के रखें? या तो आप कहें ना कि आपकी शुरू ही से उनसे लड़ाई थी, लेकिन अगर आपकी मुक्तदरा आप उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो जो 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडिएंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है। क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफ़ा जब निकाला गया वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। जब उन्होंने एशियन हाईवे 1 बनाने की सोची, निकाले गए। दोबारा आए एशियन हाईवे 1 कंप्लीट की, तीसरी दफ़ा आए सीपैक अनाउंस किया,
पीटीआई की लाइन थर्ड फोर्स was China containment. अब China containment is not the policy. So let's be very honest about everything. The fact कि आप I can be very honest कि ये चीज़ मुझे काबिल कबूल है. अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, I don't have a problem with it. I don't have a problem with defense. I do not understand कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी चाहे सियासतदान है या व्लॉगर है, उसकी लाइन है आर्मी में कू कराना. जो आप नहीं कह सकते, मैं ब्लंटली आपको कह रही हूं. आर्मी में कू कराना ताकि आर्मी में स्प्लिट हो, सिविल वॉर हो. इसमें किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है. ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी मिलिट्री में कोई भी स्प्लिट होगी तो मुल्क का ही नुकसान होगा. मुल्क विल बी अनस्टेबल. इस बात पे क्या डिप्लोमेसी या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. लेकिन आगे किसी का माइंड ही ना हो, एक कोई कठपुतली बन के आए कि जी आप जो कहेंगे. आप दलाइल से भी तो बात कर सकते हैं. जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारी पॉलिसी, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने को कहते हैं, लीडर्स तो है नहीं, ये तो हाथ बंदे गुलाम है सारे के सारे. मैं तो लीडर इसको नहीं कहती. लीडर तो होता है जिसमें करेज होती है. करेज तो नहीं है, देख लिया आपने. करेज लेटर राइटिंग से नज़र आ गई, कभी किसी के कबूतरों से नज़र आती है, कभी किसी की लेटर राइटिंग से आती है. तो करेज तो ये नहीं है ना. लेकिन करेज का मतलब बदतमीजी नहीं होता. करेज का मतलब बेसलूकी नहीं होता, बदसलूकी नहीं होता. आपको ऑब्वियसली अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप किसकी गवर्नेंस करना चाह रहे हैं? कैन अ यूएस प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट पेंटागॉन्स इंटरेस्ट्स? नो. तो जमहूरियत की बात जब हमें अमेरिका से आती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जमहूरी रवैये अगर अमेरिका में होते, अगर यूके में होते, तो क्या इराक पे चढ़ाई होती? क्या फ़लस्तीन के ऊपर जो मजालिम हुए होते? क्या वाइट अमेरिकन हार्वर्ड के स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकले जो नॉन मुस्लिम्स हैं? डेमोक्रेसी थी यूएस में. अब हमें वहां के लॉबियस्ट, कांग्रेसमैन और सेनेट आके बताएंगे कि हम कैसे जमहूरियत निभाएं? हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे? आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस. वी आर अ रिपब्लिक, वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक. रिपब्लिक में मॉब बिहेवियर नहीं होता. रिपब्लिक इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट. के डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि जनाब यहाँ पे 40 बंदा है और वो एक मजहब का है या एक जबान का है, तो जो 2 बंदा है उसको मार दे. डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी रूल की बात है. वी आर अ रिपब्लिक. हम ये कहते हैं कि अगर 40 बंदा भी एक मजहब का है, एक रंग का है, एक नस्ल का है, फिर भी उस 2 बंदे को प्रोटेक्ट करना हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन है. प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, प्रोटेक्टिंग द फ्यू इज आर सुन्नत. ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. ये इस्लामिक हिस्ट्री के 300 साल की रिवायात है. हमें अमेरिका डेमोक्रेसी सिखाएगा? पहले अपने हाँ डेमोक्रेसी कर लें. तो ये तो हम बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि वो आप लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, उनको यही नजर आता है जो आप दिखाते हैं. तभी तो मैंने तो सियासतदान के साथ गिला ही नहीं किया, मैं तो आप लोगों के साथ गिला कर रही हूं. मैडम ये बता दें कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बेहतर डिलीवरी दे रही है? क्या उनको सजेस्ट करेंगी? क्या उनको मशवरा देंगे? और क्या हुकूमत में 5 साल विरोध हुआ है? अच्छा, मौजूदा हुकूमत, देखिए हुकूमत उसको कहते हैं जो गवर्नेंस कर रही होती है. ना तो गवर्नेंस मुझे कराची में नज़र आती है, मैं लाहौर में रहती हूँ, ना तो लाहौर मुझे साफ नज़र आता है. और आप चले जाएं मेरे फेसबुक पे,
آپ جا کے دیکھ لیں بڑی بڑی کنسٹیچوئنسیز الیکشن سے پہلے کیسی تھیں, الیکشنز کے بعد جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا اسی اینگل پہ کوڑا ادھر ہی پڑا ہے. تو گورننس ہوتی ہے جب لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے. ان اے سمپل ون ورڈ, نو, دس از ناٹ گورننس. پاکستان پیپلز پارٹی نے آرام سے پیچھے بیک سیٹ لی ہوئی ہے, سارا ملبہ پی ایم ایل این پہ گرا رہے ہیں. پی ایم ایل این خود آگے بڑھ بڑھ کے ہوا میں اڑتے ہوئے تیر کو بھی اپنی طرف پکڑ کے کر رہی ہے, تو کسی کو کیا قصوروار ٹھہرائے. سو گورننس تو نہیں ہو رہی. جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک ٹک ٹاک اور اپنے پیڈ اشتہارات کے تھرو ہو رہا ہے, اور وہ اشتہارات بھی اچھے نہیں ہیں. جو حکومت کر رہا ہے وہ 5 سال سے زیادہ بھی پورا کرے گا. آپ نے کہا کہ میڈیا سے آپ کی شکایت ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم پی ٹی آئی کو دیتا ہے, اور آپ نے آتے ہی پی ٹی آئی کی بات شروع کی, اور زیادہ تر آپ نے باتیں بھی پی ٹی آئی کی کی, نہیں پوسٹیں بھی آپ کو پی ٹی آئی کی نظر آتی ہیں. کیا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کچھ صاف کارنر ہے پی ٹی آئی کے لیے, یا ایک لو اور ہیٹ کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ کو بن گیا ہے؟ بھائی میرے, آپ شاید بعد میں آئے, میں نے تو پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے گرین انیشیٹو کے ساتھ یوں ایسے چلاکی سے جوڑ کے پی ٹی آئی کو لے کے آئے. دیکھیں, پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے, کیونکہ میں پی ٹی آئی ووٹر رہی ہوں. اوورسیز پاکستانیز میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں, بیکاز میں اوورسیز پاکستانی رہی ہوں. ابھی بھی میری ساری فیملی اوورسیز پاکستانی ہے. ووٹر کے ساتھ, سپورٹر کے ساتھ, وہ جو 9 مئی کے اندر بند ہوا, جو آپ کہیں نہیں دیکھتے, جو پوش سیکٹرز کی خواتین جن کو ایکسس لیڈرشپ تک نہیں ہے, رسپیکٹیبل فیملیز کی خواتین ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں, جو اپنے والدین کے جنازوں پہ بھی سول پیشیوں کو بھگت رہی ہوتی ہیں. یہ معصوم لوگ ہیں, یہ ورغلائے گئے ہیں. میں نے پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کی اس لیے بات کی کیونکہ پی ٹی آئی نہیں بات کر رہی ان کی ضمانت کے لیے کوئی خط نہیں لکھے جا رہے ان کی, اس لیے میں نے وکلا کی بات کی. میں نے پہلی بات یہ کی کہ اپنے جج لگانا چاہ رہے ہیں, لیکن عوام کا جج نہیں کوئی لگانا چاہ رہا. کسی سیلیبریٹی پولیٹیشین کے لیے آپ نے اسلام آباد میں پروٹیسٹ دیکھا کہ آپ کو پسند نہیں آئے ججز کی تقرری. یہ کوئی آپ نے لوور کورٹس کے لیے تو احتجاج نہیں دیکھا نا. تو میرا سافٹ کارنر عوام کے لیے ہے, پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, جیالا ہو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے اگر ہمدردی ہوتی تو حالات مختلف ہوتے. پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہیں کرتی, میں گلہ آپ سے نہیں کر رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ مجھے ٹی وی پہ نہیں دیکھتے تھے, آج پی ٹی آئی کا دور نہیں ہے. ٹی وی چینلز ان پاکستان پرو پی ٹی آئی ہیں. ٹی وی لائن اپ آن پرائم ٹی وی پرو پی ٹی آئی ہے, بیکاز آپ گرین انیشیٹو کے بارے میں 8 PM پہ پروگرام نہیں دیکھیں گے, آپ لیٹر رائٹنگ کے اوپر پروگرام دیکھیں گے, آپ اڈیالہ کے اوپر پروگرام دیکھیں گے, آپ اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کا بھانجا, یہ پروگرام دیکھیں گے, لیکن آپ جو گرین انیشیٹو کی بات کی نہیں دیکھیں گے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا فین ہونا چاہیے. وہ فیس بک کا پی ایم تھا اور فیس بک پہ ابھی تک وہ پی ایم ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس اگر حکومت بھی ہے اور آپ یہ سمجھ نہیں رہے, یا جو آپ کی آئی ایس پی آر بھی ہے, یا جو کوئی بھی آپ کے پاورز ہیں, وہ مقابلہ نہیں کر رہی ہیں. ڈس انفارمیشن وار ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر میں مصطفیٰ شرجینہ کا ڈرامہ دیکھنا چاہ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں میں نے نہیں دیکھنی پالیٹکس, تو کیوں پی ٹی آئی کی پوسٹ آ رہی ہے اور میرے اس بھائی کی پوسٹ کیوں نہیں آ رہی میری فیس بک پہ؟ اس کا مطلب ہے اس کو طریقہ نہیں آتا. سو ایک ڈس انفارمیشن وار ہے. ایک اے آئی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر ادھر اے آئی کی پریزنٹیشن دیکھ کے آئے ہیں.